اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ۔ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے 10 اپریل کو کوئٹہ اڑانے کا پروگرام کس کا تھا، کیسے پکڑا گیا، کن ایجنسیوں نے پکڑا۔ مارنگ لانگو اور سارنگ لانگو اور یہ جو ہے اختر مینگل اور محمود اچکزئی، ان سب غداروں نے کس طریقے سے ملک سے غداری کر کے، احمد رضا یہ بھی شامل ہے، پی ٹی آئی بھی شامل ہے، عمران خان بھی شامل ہے، کس طرح ان غداروں نے مل کے پلان بنایا، دشمنوں کے ساتھ مل کے، دشمنوں کے ایجنٹ کا کردار ادا کر کے، کہ کوئٹہ کو اڑانا ہے اور دہشت گردی کے دھماکے اتنے کرنے ہیں کہ انویسٹر بھاگ جائیں، اور کوئٹہ کو الگ کر کے الگ ٹکڑے میں 4 ٹکڑوں کا منصوبہ میں نے تو 2 سال پہلے بتا دیا تھا، یہ اسی کا ہی حصہ ہے۔ تو اس پہ بات ہوگی اور تفصیل سے بات ہوگی، کم سے کم وقت میں ہوگی، اور ڈی سی جا کے مارنگ بلوچ سے کیوں ملا ہے، کس کی اجازت سے ملا ہے، کیوں پھول پیش کیے، مہندی پیش کی، چوڑیاں پیش کی چاند رات کو، اس پہ بات ہوگی۔ بلوچستان میں یہ حال ہوا کہ اینٹ اٹھاؤ نا تو نیچے سے 10 غدار نکل آتے ہیں، اس پہ بات ہوگی اور تفصیل کے ساتھ ہوگی۔ ایک ایک کردار کو ننگا کر کے رکھ دوں گا، یقین جانیے اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے میری آپ سب سے بس ایک اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ جو ہے نا حق سچ سننے اور دیکھنے والوں کا چینل ہے۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیا کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، کوشش کیا کریں کہ ویڈیو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور جو اشتہارات 4-5 سیکنڈ کے چلتے ہیں ان کو بھی دیکھ لیا کریں، وہی انکم کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ تو دیکھیں، یہ بلوچستان گورنمنٹ کی بھی کچھ غلط پالیسیاں رہی ہیں، بلوچستان میں عوام کو کچھ نہیں ملا، عوام کی محرومیاں بڑھی، اور یہ سردار جو ہیں یہ کھرب پتی بن گئے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ ہمیشہ بلوچستان کے فنڈ سب سے زیادہ ہوتے تھے باقی صوبوں کے نسبت۔ تو اگر ایمانداری کے ساتھ وہ فنڈز یہ سردار لگاتے تو یقین جانیے وہاں پہ کوئی بھی محرومی نہ رہتی۔ اب سب سے پہلے لے لیں جناب یہ اختر مینگل صاحب، یا چلیں سب سے پہلے کر لیں کہ وہاں پہ کون کون سی ایجنسی ملوث ہے، کون کون سی طاقتیں ملوث ہیں بلوچستان کو الگ کرنا، اس کے بعد کے پی کے کو کرنا، پھر سندھ کو کرنا، اور پنجاب تو ویسے ہی رہ جائے گا پیچھے اکیلا۔ تو یہ 4 ٹکڑے کر کے ان 4 صوبوں کے چھوٹے چھوٹے اور انڈیا کے ماتحت کرنا، ایٹمی صلاحیت ختم کرنا۔ اسی وجہ سے ایک جنرل، سینئر ترین جنرل امریکہ سے آیا ہے، وہ بٹگرام ایئرپورٹ پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ ایئرپورٹ پورے کا پورا اس کے سپرد کر دیا طالبان نے۔ میں نے کیا کہا تھا کہ یہ طالبان نہیں ہیں، یہ امریکن ایجنٹ ہیں، یہ پی ٹی آئی والے بھی امریکن ایجنٹ ہیں، یہودی ایجنٹ ہیں، اسرائیلی ایجنٹ ہیں، انڈیا کی ایجنٹ ہیں، اور اب کھل کے بات سامنے آ گئی ہے نا۔ وہاں پہ
اس کو لایا گیا ہے کہ وہاں سے وہ زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرے گا، ٹریننگ دے گا، اور پورے کا پورا وہاں پہ وہ ٹھیک ٹھاک جنگی جہاز لے کے آیا ہے، اسلحہ لے کے آیا ہے، ہر چیز لے کے آیا ہے، ڈیوائس پھٹنے والی ڈیوائس، طاقتور ترین ڈیوائس لے کے آیا ہے، اس کے بعد جدید ترین اسلحہ لے کے آیا جو ان دہشت گردوں کو دیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں جی دنیا کا اگر سب سے بڑا دہشت گرد کوئی ہے نا تو وہ امریکہ ہے، ٹرمپ ہے، اسرائیل ہے، اور سب سے بڑی دہشت گرد میں کہتا ہوں اقوام متحدہ ہے، جہاں پہ یہ مسلمان غدار جا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سب سے بڑی غدار ہے اقوام متحدہ، وہ ان کی لونڈی ہے، وہ ان کے ماتحت ان کے فیصلوں پہ ہی عمل کرتی ہے۔ ہاں اس کو کسی ملک نے ہلایا ہے نا تو وہ چین ہے، چین نے اس کو نانی یاد کرا دی، اور اب ایک بلاک بننے جا رہا ہے اسلامی ممالک کے ساتھ مل کے، یہ مسلمان غدار، یہ قطر جیسے غدار، اردن جیسے غدار، یہ ان غداروں نے سب سے زیادہ، یہ اندر کے میر جعفر، میر صادق اور یہ پی ٹی آئی والوں نے مارنگ بلو، مارنگ لانگو اور سارنگ لانگو اور اختر مینگل، محمود خان اچکزئی، احمد رضا میر اور احمد رضا سمیت، صاحبزادہ احمد رضا سمیت، ان غداروں نے مل کے جتنا پاکستان کو نقصان پہنچایا نا اتنا کسی نے نہیں پہنچایا۔ سیاست کے نام پہ یہ غداری کر رہے ہیں۔ یہاں کا میڈیا پاکستان کا سارا میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے۔ ایک بھی کوئی بڑا چینل دیکھ لیں، ایک چینل بھی کوئی ملک کی حمایت میں کوئی بیان نہیں دے گا۔ اتنا سا اگر بم کا دھماکہ ہوگا نا وہ اتنا بڑا کر کے پیش کریں گے، او ہو بڑی تباہی ہوگی جی، بڑی۔ یہ اس پہ دیکھ لیں آپ، یہ جو وہ ٹرین کا حادثہ ہوا تھا بلوچستان میں، جعفر ایکسپریس کا، اس کو اس میڈیا نے کس طرح کوریج دی، کس طریقے سے یہاں سے اسپیشل جہاز بک کروا کے پہنچے۔ یہ ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، یہ پاکستان کا میڈیا جو ہے نا یہ سب سے غدار میڈیا ہے۔ یہ اللہ بیڑا غرق کرے، اللہ اس کو جہنم میں بھی سب سے نیچے والے درجے میں رکھے۔ مشرف کا بچھایا ہوا یہ کھیل ہے، مشرف بھی عالمی طاقتوں کا ایجنٹ تھا، یہ اسی کا ہی بچھایا ہوا، یہ جو بہت سارے لا رہے تھے نا اس میں شیخ رشید بھی شامل تھا، یہ ان کا بچھایا ہوا جال ہے جس میں اس وقت پاکستان کی عوام پھنسی ہوئی ہے۔ ان کے ذہنوں کو تبدیل کرنے میں یہ میڈیا کا کردار سب سے زیادہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ پاپولرٹی میں جس کو کھربوں ڈالر لگا کے پاپولر کیا گیا، یہ حکیم سعید نے ہمیں 40 سال پہلے بتا دیا تھا، وہ ہے عمران خان۔ وہ خان نہیں ہے، پٹھانوں نے اس کو باپ بنایا ہوا ہے، وہ پنجابی ہے اور نیازی ہے، اس نے اپنے نام کے ساتھ نیازی ہٹا کے خان لگا لیا، چلو پٹھانوں کو بیوقوف بناتا ہوں۔ ضیاء نے ان کو 11 سال بیوقوف بنائے رکھا، ان کے 40,000 لوگوں کو افغان جنگ میں مروا دیا، کیا جی شہید ہو رہے ہیں، کوئی بھی شہید نہیں ہے۔ وہ کون سی ڈالروں کی جنگ تھی، پھر شہید کہاں سے ہو گئے؟ وہ تو ضیاء اللہ ڈالر لے لے کے تو وہ ان کو لڑا رہا تھا، اور یہ ڈالر کے عوض جا کے لڑ رہے تھے اور مر رہے تھے، اور ڈالر لے کے جو جنگ لڑی جاتی ہے نا اس میں کوئی شہید نہیں ہوتا، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ بلوچستان جا کے ملک کے خلاف جو ہے ان کے خلاف لڑیں، یہ غدار بلوچوں کے ساتھ سرداروں کے ساتھ لڑیں، یا پھر جا کے لڑیں فلسطین میں، وہ شہید ہوگا بندہ، اس کو شہادت کہتے ہیں، جو اسلام کے لیے لڑے۔ تو اب آپ دیکھیں سب سے پہلے وہاں پہ بلوچستان میں دھماکے وغیرہ کیے گئے، سب کچھ کیا گیا، لیکن جیسے ہی فیض حمید نیٹ ورک، وہ سب سے بڑا غدار تھا اس ملک کا، فیض حمید نے جتنا اس ملک کو نقصان پہنچایا، عمران خان نے جتنا اس ملک کو نقصان پہنچایا اتنا کسی نے نہیں پہنچایا۔ تو سب سے پہلے جیسے ہی وہ فیض حمید گرفتار ہوا، وہاں پہ نیٹ ورک اچھے لوگوں کے ایجنسیوں کے سربراہ تبدیل ہوئے، اچھے ایماندار پاکستان کے وفادار لوگ وہاں پہ گئے، انہوں نے وہاں پہ کام کیا، تو وہاں پہ یہ دھماکے وغیرہ جو ہو رہے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب وہ ختم ہوئے تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے اپنے سافٹ ٹارگٹ کو آگے کر دیا کہ یہ
जाए जी BLA को करोड़ों की फंडिंग कर दी, BLA और मजीद ग्रुप को करोड़ों अरबों की डॉलर की फंडिंग हुई कि जाए जाके ट्रेन को अगवा करें, जाफर एक्सप्रेस को अगवा करें। उन्होंने किया, वो अपने अंजाम को पहुंचे, जन्नम वासल पाक फौज ने कर दिया उनको। और उसके बाद उन्होंने साफ टारगेट सामने लाए ये आलमी ताकतें, किसको? मारंग लांगू को, सारंग लांगू को, और उनके साथ कुछ चमचे कटचे जो आगे डॉलर लेके तो उसके साथ आके बैठे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहां कोयटा के एक अस्पताल में जाके दहशत गर्दों की लाशें छीनी, जबरदस्ती वो लाशें लेके तो वो बैठ गई आके कि जी ये लाशें हमारी हैं, हमारे जो लोग मतलब गुम हुए थे उनकी लाशें हैं, लिहाजा हमें बाकी लाशें भी दी जाएं। तो जब मामला हाथ से बढ़ा तो उसको गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद फिर लाया गया महमूद खान अचकजई को। महमूद खान अचकजई PTI के साथ मिलके तो वो नाकाम हुआ। फिर लाया गया जनाब अख्तर मैंगल को, और उसके बाद दूसरे नंबर पे शाहजैन बुख्ती को भी लाया जाएगा। वो अभी साइड पे उसको रखा हुआ है, वो उसको भी लाया जाएगा। और उसके बाद अच्छा, ये इन दोनों का मैं बताऊं, शाहजैन बुख्ती और शाहजैन बुख्ती और अख्तर बुख्ती, इनका मैं आपको बताऊं ना, खरबों की कारखाने, फैक्ट्रियां, दुबई में घर, कराची में कोठियां, दुबई में कोठियां, दुबई में प्लाजे। कम से कम ये तो ना बकवास किया करें कि भाई हम महरूम हैं। ये महरूम नहीं है, ये गद्दार हैं, महरूम नहीं है। अगर ये महरूम होते तो इनके पास खरबों की ये जायदादें कहां से आई हैं? क्या इनके बाप दादा के पास इतनी जायदादें थी? वो तो कंगले थे। ठीक है, थोड़ी बहुत जमीनें थी, लेकिन इस हद तक नहीं थी कि फैक्ट्रियां, कारखाने या दुबई में प्लाजे खरीद सके। ये इनको आलमी ताकतों ने इस्तेमाल किया, वहां से डॉलर मिले, उन डॉलरों से वो जायदादें बनाई गई। और ये अवाम के लिए कुछ नहीं करते हैं। हाँ, अवाम के लिए अगर किसी ने किया है तो वो मखदूम अहमद महमूद साहब है। अब आप पूछे उन्होंने क्या किया, तो जनाब वो बंदा है जो कि जब ये अख्तर मैंगल और महमूद अचकजई और शाहजैन बुख्ती, ये जब इनके बाप दादा खेती बाड़ी करते थे ना, तो उस वक्त भी उस बंदे का, मखदूम अहमद महमूद साहब का हवाई जहाज था। अब तो मेरा ख्याल है 3-4 के करीब है, उस वक्त एक था। और उस वक्त इनके बाप दादा में हिम्मत नहीं थी कि हेलीकॉप्टर भी खरीद सके, उस वक्त उसके पास अपना जाती जहाज था। उसने अपने इलाके में बेहिसाब काम करवाए हैं, स्कूल बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं, बेहिसाब, मतलब गरीबों की फलाह के लिए बेहिसाब काम किए, और गवर्नमेंट से 1 रुपया नहीं लिया, अपनी जेब से लगा के करवाए हैं। ये होते हैं लीडर, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है उसका, वो शुरू से ही खरबपति है। बलूचिस्तान में बड़े बड़े खरबपति लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कारोबारी बैठे हुए हैं। ये इस्लामाबाद में अलशिफा है, पिंडी में कायदे आजम है, ये इसका मालिक भी एक बलोच है। वो देख ले, खिदमत कर रहा है, पूरे मुल्क में अस्पताल बना रहा है, अवाम को अच्छी सहूलतें दे रहा है। बलूचिस्तान में 90% यकीन जानिए लोग मुल्क के वफादार हैं, 10% ये गद्दार हैं। लेकिन अब इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से ये 10% भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। तो अब महमूद, मखदूम अहमद महमूद साहब का सुना है कि वो एक IT यूनिवर्सिटी बना रहे हैं बलूचिस्तान में। 1 रुपया गवर्नमेंट से नहीं ले रहे हैं, वो अपने ज़ाती पैसों से बना रहे हैं, अपनी जेब से लगा के बना रहे हैं। और ये अख्तर महमूद हो गया, अख्तर मैंगल हो गया, या शाहजैन बुख्ती हो गया, या मारंग लांगू हो गई, सारंग लांगू हो गई,
یہ وہ غدار لوگ ہیں جنہوں نے غریب عوام کے لیے جو فنڈز ملتے تھے وہ بھی کھا جاتے تھے. اس سے ان لوگوں نے جائیدادیں بنائی، فیکٹریاں بنائی، کارخانے بنائے، بڑے بڑے ٹھیکے لیے. یہ جتنی بھی کوئلہ نکالنے والی کانیں ہیں نا، یہ سب کے ٹھیکے ان سرداروں کے پاس ہی ہیں. سب سے زیادہ ٹھیکے اختر مینگل کے پاس ہیں. اور وہاں صرف کوئلہ نہیں نکلتا ہے، وہاں اتنا قیمتی ہیرا نکلتا ہے نا کہ ایک ہیرا بیچ کے آپ پورے ملک کا قرضہ اتار سکتے ہیں. یہ غدار وہ بھی بیچ کے کھا جاتے ہیں. تو یہاں سے غریب مزدور کوئٹہ کے لوگ کانوں کے اندر کام نہیں کرتے ہیں. یہ پنجاب کے لوگ کہتے ہیں نا پٹھان ہم بہت بہادر ہیں. میں کہتا ہوں جتنے بہادر پنجاب کی قوم ہے نا، اتنا بہادر کوئی دنیا میں نہیں ہے. کتنی انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. سب سے زیادہ اس میں ذکر آیا ہے پنجاب کا، پنجابیوں کا. جنگ 47 کی جنگ دیکھ لیں، انگریزوں کے ساتھ جنگ دیکھ لیں، اس میں کون سے پٹھان لڑے تھے یا کون سے بلوچ لڑے تھے؟ پنجابی لڑے تھے، جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ بزدل ہے. بزدل نہیں ہے، امن پسند ہے. جب انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے نا تو پھر تم لوگوں کو نانی یاد آ جائے گی. ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ. یہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو صرف اس وجہ سے نہیں اٹھا رہے ہیں کہ 10% غدار ہیں، 90% پنجاب سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، پنجابیوں سے پیار کرنے لوگ ہیں. پنجابی بھی ان سے پیار کرتے ہیں، ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. 10% پٹھان ہیں غدار، 10% بلوچ ہیں غدار. باقی 90% پٹھان بھی پنجابیوں کے، پاکستان کے وفادار ہیں، پنجابیوں کے بھائی ہیں، اور 90% بلوچ بھی پنجابیوں کے بھائی ہیں، پاکستان کے وفادار ہیں. تو اب دیکھیں، جیسے ہی مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ سامنے لائے جا رہے ہیں. جیسے ہی مارنگ لانگو اور سارنگ لانگو گرفتار ہوئی، فوراً لایا گیا اس اختر مینگل کو. چلو بھائی تم بھی اب ڈالر حلال کرو. یہ آ کے بیٹھ گیا جناب بی ایل اے کی حمایت میں. اچھا بی ایل اے نے ایک، مجھے یاد آ گیا ابھی بی ایل اے نے باقاعدہ ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے کہ اگر اختر مینگل کو کچھ ہوا یا اس کو گرفتار کیا گیا تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. بھائی اختر مینگل کا بی ایل اے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایسا ہی تعلق ہے جیسا کہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے، یا ایک پارٹنر کا دوسرے پارٹنر کے ساتھ ہوتا ہے. یہ سب کے سب غدار عالمی طاقتوں کے ٹراؤٹ پارٹنر ہیں ایک دوسرے کے، اور عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں. تو اس کا نوٹیفکیشن یہ میں نے لگایا ہوا اوپر، کیا نام ہے، ڈی پی کے اوپر چیک کر لیجئے گا. یہ بی ایل اے کی طرف سے جاری ہوا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اختر مینگل کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اچھا ان کا اختر مینگل کا کیا پروگرام تھا؟ کوئٹہ 10 اپریل کو کوئٹہ جانے کا. کیوں 10 اپریل کو کوئٹہ جانے کا تھا؟ 10 اپریل کو اسلام آباد میں پوری دنیا سے انویسٹر آ رہے ہیں. ایک میٹنگ ہے، اہم اجلاس ہے ایک، جس میں سعودیہ سے بھی انویسٹر آ رہے ہیں، قطر سے آ رہے ہیں، دبئی سے آ رہے ہیں، ابوظہبی سے آ رہے ہیں، اور ملیشیا سے آ رہے ہیں، امریکہ سے آ رہے ہیں، روس سے آ رہے ہیں، چین سے آ رہے ہیں، ترکی سے آ رہے ہیں. اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے نا کہ یقین جانیے اس کو روکنے کے لیے تمام عالمی طاقتیں مل کے اکٹھی ہو گئی ہیں، اور انہوں نے اس کو روکنے کے لیے 10 اپریل کا ہی دن رکھا گیا ہے. تو جب 10 اپریل کو ان کا پلان تھا کوئٹہ کو اڑانے کا، پورے کوئٹہ کو اڑا دینا ہے. اتنے دھماکے بیک وقت کرنے ہیں کہ ہزاروں کے حساب سے لوگ مارے جائیں، اور بلڈنگوں کو اڑایا جائے، بسوں کو اڑایا جائے، ریل گاڑیوں کو، ریلوے کے اسٹیشنوں کو اڑایا جائے. اور اب عوام سوچے نا کہ یہ کس کا نقصان کر رہے تھے. یونیورسٹیوں کو اڑانے سے کس کا نقصان ہوگا؟ عوام کا. کالجوں کو اڑانے سے کس کا نقصان ہوگا؟ عوام کا. اسپتالوں کو اڑانے سے کس کا نقصان ہوگا؟ عوام کا. تھانوں کو اڑانے سے
किसका नुकसान होगा? अवाम का। बसों के अड्डों को, रेलवे स्टेशनों को उड़ाने का किसका नुकसान होगा? अवाम का। ये नहीं है अवाम के साथ, अवाम के ये दुश्मन है। ये गद्दार जो है ना, ये कभी किसी के दोस्त नहीं होते हैं। ये पैसों के लिए अपनी माँ का भी सौदा कर दें, ये इतने गद्दार होते हैं, ये इतने बेगैरत होते हैं। दलाल का काम क्या है? दलाल तो कहता है पैसा दो, मेरी माँ भी पसंद है तो माँ को भी ले जाओ। ये दलालों का काम होता है, ये भी दलाल ही हैं। ये आलमी ताकतों के दलाल है, मुल्क के लिए मुल्क के खिलाफ दलाली करते हैं। तो अब उसने उसको मार्च करना था, 10 मार्च को कोयटा पहुंचना था, उसने ऐलान किया था। फिर एजेंसियों के लोग गए हैं, उसको समझाया कि यहीं पे बैठे रहो, आगे जाओगे तो नुकसान होगा, हालात ठीक नहीं है। फिर उसके अपने भी कुछ लोग गए, कुछ, बहरहाल अभी तक वो निकला नहीं है, वहाँ से बाहर नहीं निकला है। 10 को मुझे नहीं लगता है कि कोयटा पहुँच सकेगा। पाकिस्तान की एजेंसियाँ पूरी तरह एक्टिव हो चुकी हैं और उन्होंने वो लोग भी पकड़ लिए हैं इन्होंने पहुँच के तो धमाके करने थे, और इसमें जुलूस में से भी लोगों को मरवाना था। और बदनाम किसको करना था? पाक आर्मी को। जैसे ये पीटीआई के गलीज गंदे लोग 9 मई के वाकयात खुद करके तो बदनाम कर रहे हैं फौज को, फौज ने करवाए। फौज खुद अपने लोगों पे हमले करवाएगी, ये जरा ज़हन मानता है? ये यूथड़ों के तो दिमाग में भूसा भरा हुआ है, इनके दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है, दिमाग तो है ही नहीं इनका। तो अब पंजाब से अहमद रजा आ गया, जब पीटीआई का ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो चेयरमैन है और पीटीआई का इस वक्त का सरबराह असल में वो है, क्योंकि पीटीआई के जितने भी लोग हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा है। और उसकी अपनी ये औकात है कि वो अपने निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ा, क्योंकि उसने हार जाना था। वो पीटीआई के निशान पे इलेक्शन लड़ा, फिर भी धांधली करके जीता। फॉर्म 45 जाली बना के उसके ऊपर जीते हुए हैं। ये 47 कह रहे हैं ना, 47 बिल्कुल ओरिजिनल है, 45 जाली है, जिसमें इन लोगों के काफी लोग पकड़े भी गए हैं। सबसे बड़ी शाह महमूद कुरैशी की बेटी पकड़ी गई है, उसने जितने भी फॉर्म 45 जमा करवाए थे सब के सब जाली निकले हैं, उस पर पर्चा भी दर्ज हो गया हुआ है। अनकरीब वो जेल की सैर करेगी इंशाल्लाह। तो ये साहबजादा अहमद रजा जाके उससे मिलता है, अख्तर मैंगल से, शाहजैन बुगटी से, और उनको कहता है जी मैं पंजाब की तरफ से, मैं पंजाबी हूँ, ये फैसलाबाद का रहने वाला है ना, मैं पंजाबी हूँ, पंजाब की तरफ से मैं आप लोगों से माफ़ी मांगने आया हूँ। ओ उल्लू के पट्टे, पंजाब के लोगों ने तेरी माँ उठाई है? पंजाब के लोगों ने क्या किया है? पंजाब के लोगों ने कभी किसी बलोची को मारा हो तो बताओ? फिर क्यों जाके तू पंजाब का मामा लगता है? क्यों जाके माफिया मांग के तो बलोचों और पंजाबियों में नफरत फैला रहा है? ये भी गद्दार है। इसने अमेरिका से पैसे लेके तो ज़िया-उल-हक के साथ मिलके तो तालिबान भर्ती किए थे उस वक्त। ये इतना बड़ा गद्दार है ये अहमद रजा, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का चेयरमैन है जो, ये इतना बड़ा गद्दार है। ये उसने अमेरिका की जंग में पठानों को डॉलर खुद हड़प कर जाता था, पठानों को लालच दे के भाई तुम लोगों ने जन्नत में जाना है तो ये जहाद है, जहाद करो। जहाद के नाम पे उनको बेवकूफ़ बना के मरवाता रहा। 40,000 ये पठान मरवाया था इसने, ये अहमद रजा ने ज़िया-उल-हक के साथ मिलके। ये गद्दारों का टोला है पूरा। इसमें ज़िया-उल-हक था, मुशर्रफ था और अयूब था और बहुत सारे गद्दार थे। अब आया अली और फातिमा का लाल, अली का शेर और फातिमा की औलाद। अली और फातिमा की औलाद है ना, हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर हमारे जो आर्मी चीफ हैं, ये अली और फातिमा की औलाद है। मेरे नबी पाक ने फरमाया था कि जिसने फातिमा की औलाद, मेरी नस्ल फातिमा से चलेगी, जिसने फातिमा की औलाद को बुरा भला कहा उसने मुझे कहा।
جس نے فاطمہ کی اولاد کو گالی دی اس نے مجھے دی اور وہ فوراً اسلام سے نکل گیا، کافر ہو گیا۔ اب قوم یوتھڑ دیکھ لے، سوچ لے کہ ایک سید زادے کو گالی دینے سے تم لوگوں کا نکاح بھی ختم اور تم لوگوں میں سے آدھے سے زیادہ لوگ کافر ہو چکے ہیں۔ تو ابھی بھی ٹائم ہے، توبہ استغفار کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اور اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے 10 اپریل کو وہاں جا کے کرنے تھے۔ اچھا، وہ 2 دہشت گرد بھی گرفتار ہوئے اور ان سے اتنا بڑا اسلحے کا ایک گودام پورا پکڑا گیا ہے، اتنا اسلحہ تھا اس میں کہ یقین جانیے فوج بھی حیران ہو گئی تھی جب انہوں نے وہ قبضے میں لیا کہ یہ اتنا بڑا اسلحہ اتنا بڑی تعداد میں ان کے پاس آیا کیسے۔ اب افغانستان کا بارڈر ہے 2400 کلومیٹر، اگر ہم ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ بھی اگر فوج کھڑی کریں نا تو ہماری فوج ہی ختم ہو جائے گی، بارڈر پھر بھی ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا ہے، 2400 کلومیٹر ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں نا کہ کتنا بڑا بارڈر ہے، تو اس کی نہیں نگرانی ہو سکتی۔ وہاں سے وہ تورخم کے راستے وہاں سے وہ چمن کے راستے کوئٹہ پہنچتا رہا ہے وہ اسلحہ۔ تو بہت سارے خفیہ یہ اسمگلروں کو پتہ ہوتے ہیں، خفیہ راستے زیر زمین انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، سرنگ افغانستان سے نیچے زیر زمین جاتی ہے اور جا کے کسی نہ کسی اختر مینگل جیسے سردار کے یا اختر یہ محمود خان چکزئی یا شاہ زین بگٹی جیسے غداروں کے یا مارنگ لانگو جیسے غداروں کے گھروں سے جا کے باہر نکلاتے ہیں۔ ان کے گھر بھی بہت بڑے بڑے ہیں، چھوٹے گھر نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے گھر ہیں۔ وہاں پہ جا کے نکلتے ہیں، وہاں پہ سکون سے اسلحہ رکھتے ہیں، بعد میں محفوظ جگہ پہ شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ پھر جیسے ہی وہ کوئی کارروائی کرتے ہیں، کیوں نہیں پکڑے جاتے، فوج کو بدنام کرتے ہیں، وہ فوراً ان کے گھر میں گھس جاتے ہیں، اس سرنگ میں گھستے ہیں اور سیدھے افغانستان پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب پاکستانیوں کو دماغ کھولنا ہوگا، آنکھیں کھولنی ہوں گی، جو پاکستان کے وفادار ہیں، چاہے وہ بلوچ ہیں چاہے وہ پٹھان ہیں، ان سب کو مل کے سوچنا پڑے گا کہ ہمارا ملک اس وقت چاروں طرف سے غداروں نے گھیر لیا ہوا ہے۔ ان غداروں کو نشان عبرت بنانے کے لیے اب عوام کو اٹھنا پڑے گا۔ جب تک عوام فوج کے ساتھ اٹھ کھڑی نہیں ہوگی نا، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکے گا۔ وہ ہماری فوج کو تو الجھا دیا گیا ہے، 5 سائڈوں پہ فوج لڑ رہی ہے، بارڈر پہ بھی لڑ رہی ہے، بارڈر پہ افغانستان کے بارڈر پہ لڑ رہی ہے، انڈیا کے بارڈر پہ لڑ رہی ہے، بلوچستان کے بارڈر پہ لڑ رہی ہے، ایران کے بارڈر پہ لڑ رہی ہے، اندرونی دہشت گردوں سے لڑ رہی ہے، بیرونی دہشت گردوں سے لڑ رہی ہے۔ اس وقت 5 سائڈوں پہ الجھا دیا گیا ہے ہماری فوج کو، اس کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے۔ اس کا مورال ڈاؤن مت کریں، کوئی بھی پوسٹ ایسی مت کریں۔ قوم یوتھڑ کے جو نوجوان ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ تم لوگوں کا وہ اشر ہو جائے گا کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ تمہارے یہ پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی، اس میں تم لوگوں کو عمر قید کی بھی سزا ہو سکتی ہے، سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد تم لوگوں کے شناختی کارڈ کینسل، پاسپورٹ کینسل، ڈومیسائل کینسل، تم لوگوں کا مستقبل تباہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی پوسٹ فوج کے خلاف مت کیا کریں، نہ ہی کسی ایسی پوسٹ کا حصہ بنیں۔ جو گروپوں کے ایم ڈی ہیں، ایڈم ہے، ان سے بھی میری اپیل ہے کہ اپنے گروپ پہ نظر رکھیں۔ آپ کے گروپ میں اگر کوئی بھی ایسی پوسٹ شائع ہوتی ہے نا تو اس کو احتیاط کریں، فوراً اس بندے کو بلاک کریں۔ ہاں، میری تصویر لگا کے میں نے سنا ہے کہ کچھ گروپ چل رہے ہیں، تو میرا ان گروپوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ میں پاک فوج کا وفادار ہوں، پاکستان کا وفادار ہوں، اپنی عوام کا وفادار ہوں، اپنے ملک کا وفادار ہوں۔ ان غداروں کے ساتھ میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ تصویر میری لگائی جا رہی ہے اور جھوٹ بول رہے ہیں، جعلی بنا رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، اپنی فوج کا ساتھ دیں اور اپنی حکومت کا ساتھ دیں، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، اور خدا را اس وقت ہماری فوج کو جتنی ہماری مدد کی ضرورت ہے نا، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ اس وقت زیادہ سے زیادہ اپنے ملک کا ساتھ دیں، اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں،
کسی کو بھی غیر سرگرمی کی حالت میں دیکھیں یا خاص طور پہ پٹھان یہ افغانیوں کو دیکھیں کسی گھر میں رہائش پذیر ہیں تو فوراً 15 پہ اطلاع کریں، آپ کا نام بھی راز میں رکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد اچھے افغانی بھی تھے، مجھے ان کا دکھ بھی ہے، لیکن ان کی تعداد 20% تھی، 80% وہ لوگ تھے جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں براہ راست ملوث ہوتے تھے، تو مجبوراً ان کے ساتھ ان کو بھی جانا پڑا، جن کا ہمیں افسوس بھی ہے کہ یہ محنت کش لوگ تھے۔ تو باقی میری سب سے اپیل ہے کہ ملک کا ساتھ دیں، ملک کے وفادار بنیں۔ ملک ہے تو سیاسی جماعتیں اور یہ غدار آتے جاتے رہتے ہیں، عمران کو کبھی سپورٹ نہ کریں، وہ ایک غدار ہے، اس کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، حکیم سعید نے 40 سال پہلے بتایا تھا، ڈاکٹر اسرار نے 25 سال پہلے بتایا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔